اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کی، درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں رائے عابد علی کھر راست نقطہ کے فورم سے حاضر خدمت، میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ معاشی بدحالی سے کیسے نکلیں۔ اگر کسی نے اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط کرے۔ اگر کسی ملک کی معیشت مضبوط ہوگی تو اس کا دفاع مضبوط ہوگا، اس کو دفاع کے لیے مختلف وہ اپنے کارخانے جدید اسلحے کے لیے لگا سکیں گے، نئے نئے جدید ترین جو اسلحہ ویپنز آتے ہیں مارکیٹ میں وہ لے سکیں گے، اور مزید تجربات کے لیے فنڈز لے سکیں گے، اور سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ادا ہوں گی۔ تو مختصراً یہ ہے کہ معیشت کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، اور ریڑھ کی ہڈی کو یقیناً مضبوط ہونا چاہیے، جبکہ ہمارے یہاں تھوڑا سا مختلف معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں معیشت کو ترجیح چھوڑ کے اہمیت ہی نہیں دی جا رہی۔ تو ہمیں اگر پاکستان کو، اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے دفاعی لحاظ سے بھی اور دیگر معاملات سے بھی، اور پوری دنیا میں جینا ہے سینہ تان کے، تو ہمیں معیشت کے حوالے سے چند اقدامات ضرور کرنے چاہیے، جن میں نمبر 1 پیداوار میں اضافہ، نمبر 2 منصوبہ بندی، نمبر 3 استعداد کار پر سرمایہ کاری، نمبر 4 غیر ضروری اخراجات میں کٹوتی، نمبر 5 معلومات کی فراہمی، اور نمبر 6 سیاست میں تجربہ کاری کو روکنا ہے۔ نوکریاں دینا سرکار کی ہی ذمہ داری نہیں ہوتی، پورے پاکستان کو سرکار اپنا ملازم نہیں رکھ سکتی۔ اس کام کے لیے وہ نجی شعبے کو ترویج دیتے ہیں، کاروبار کو ترویج دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو روزگار مہیا ہو سکے۔ تو اس سلسلے میں نئی نئی صنعتیں لگائی جاتی ہیں اور پرانی صنعتوں کو ڈیورسیفائی کیا جاتا ہے، جس طرح کہ ایک شوگر مل لگائی ہے اور اسی شوگر مل کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں پوری دنیا میں ایک شوگر مل سے تقریباً 22 کے قریب پروڈکٹس تیار کی جاتی ہیں، لیکن جو پاکستان میں ملیں لگی ہوئی ہیں وہ باقی 21 جو پروڈکٹ ہیں وہ ضائع کر رہی ہیں، اور صرف ایک شوگر بنا کے مہیا کی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ سوچیں کہ اگر اس کے ساتھ 21 صنعتیں مزید لگی ہوں، 21 چھوڑیں جی 20 لگی ہوں، تو کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا، اور کون کون سی چیز جو ہم درآمد کرتے ہیں ہمیں نہیں کرنی پڑے گی۔ منصوبہ بندی تیار کی جاتی ہے تاکہ کسی بھی ملک کو، ملک کی عوام کی فلاح کے لیے، اس کے دفاع کے لیے، اس کی ترقی اور استحکام کو دوام دیا جا سکے۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب جی ڈی پی 5% سے اضافہ ہوتا ہے تو نہ ہمیں انجینئر ملتا ہے اور نہ دیگر لوگ ملتے ہیں، ہمیں باہر سے لوگوں کو منگوانا پڑتا ہے۔ اگر 5% جی ڈی پی شروع ہوتی ہے، لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے، لوگ گاڑیاں خریدتے ہیں، تو سڑکیں اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ گاڑیوں کا جو ہے نا وہ برداشت کر سکے، سڑکیں تنگ ہو جاتی ہیں، اور جیسے ہی 5% کے قریب جی ڈی پی جاتی ہے تو نئے گھر بنتے ہیں تو سیوریج سسٹم بلاک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب 5% کے قریب جی ڈی پی جاتی ہے، نئے کارخانے لگتے ہیں تو بجلی کی ترسیل ہی پوری نہیں ہوتی، گیس کی کمی کا سامنا ہو جاتا ہے۔ تو یہ منصوبہ بندی پارلیمنٹ نے بنانی ہوتی ہے، اور پارلیمنٹ کی بے توقیری اتنی ہے کہ جب وہ پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے تو اسی دن سے، پہلے دن سے یہ شروع ہو جاتا ہے کہ اب گئے کہ کب گئے۔ تو لانگ ٹرم نہ منصوبہ بندی ہوتی ہے اور نہ بنائی جاتی ہے، اسی لیے ہمیں یہ دقت کا سامنا ہے۔ آگے جی استعداد کار پر سرمایہ کاری۔
جب 5% جی ڈی پی ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو سکلڈ لیبر ہے وہ بھی نہیں ہوتی۔ اب کی صورتحال دیکھ لیں کہ رائے ونڈ کے پاس ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے، اس کا جو ملازمین ہیں وہ اکاڑا سے آ رہے ہیں اتنے کلومیٹر دور، ساتھ ہی تو لاہور ہے، یہاں پہ لوگ ماہر ہے ہی نہیں۔ اور اگر کوئی اس طرح کی کوئی بھائی پھیرو کے پاس لگی ہوئی ہے تو وہ اس سے بھی اتنی دور سے وہاں سے جا کے گاڑیاں جاتی ہیں، لے کے آتی ہیں اور لے کے جاتی ہیں، سکلڈ لیبر موجود ہی نہیں ہے۔ اور اگر جو باہر ہماری جاتی ہے سکلڈ، وہ انسکلڈ ہوتی ہے، وہ ماہر ہو، وہ کم سے کم تنخواہ کے اوپر ملازمت کر رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم کیکر لگائیں اور کہیں کہ اس کے اوپر آم لگ جائیں گے، تو ہم مہارتوں کا بندوبست ہی نہیں کرتے، مہارتیں سکھاتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر جب ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں، گوگل کے کوئی اہم عہدے پہ نہیں لگ سکا، کوئی فیس بک کے اعلیٰ عہدے پہ نہیں جا سکا، وہ فلانا بھارتی نژاد ہے، وہ فلانے نژاد ہے، تو جب ہم کسی کو تربیت ہی نہیں دیں گے، کسی کو ایجوکیشن ہی نہیں دیں گے، تو پھر وہ کیسے وہاں پہ جائے گا؟ پھر آگے آتا ہے جی غیر ضروری اخراجات میں کٹوتی۔ تو کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ غیر ضروری اخراجات میں کٹوتی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، اس کو جو جتنا ملتا ہے وہ خرچ کر کے ہی اٹھتا ہے۔ اس میں بھی کمی کرنی چاہیے اور پیداواری پروڈکٹیو ایکسپینسز میں اضافہ کرنا چاہیے، نان پروڈکٹیو میں کمی کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر ہم معلومات فراہم کرنا شروع کر دیں، پوری دنیا میں جس طرح کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، چلو امریکہ میں ہوتا ہے، برطانیہ میں ہوتا ہے، کسی نے اپنا 20 سال، کسی نے 25 سال رکھا ہوا ہے، آپ موجودہ انفارمیشن نہ دیں، معلومات نہ دیں، چلو 20 سال 25 سال بعد تو ہمیں عوام کو پوری حق سچ کی معلومات فراہم کی جائے، کوئی بھی نہیں دے رہا۔ تو اس وجہ سے ہمیں سیکھنے کا موقع بھی نہیں مل رہا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اب تو آئی ٹی کا دور ہے، تو ہر چیز کا، ہر معاملے کا جو اس کی متعلقہ محکمے کی ویب سائٹ کے اوپر اظہار ہونا چاہیے کہ یہ ہم نے منصوبہ بنایا، اس کا یہ ہوا، اس کا یہ ہوا۔ یہاں پہ تو یہ ہو رہا ہے کہ اراضی زمین کا جو آن لائن سسٹم بنایا گیا ہے وہ بلاک پڑا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، جس نے بنایا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہمارے یہاں کورٹس میں جو سسٹم لگا ہے آن لائن کا، وہ بند ہوتا ہے، وہ 2 ہی صرف کیس دکھا رہے ہوتے ہیں، اس کو کوئی بیک اپ نہیں ہے، کوئی اس کو چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اس کے اوپر، بس ایک دفعہ بنا دیا، بات ختم ہو گئی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے کوئی اس کی۔ اور سب سے آخر میں ہے کہ سیاست میں تجربہ کاری کو روکنا۔ اس نظام کے تحت سیاستدانوں کو پارلیمان کو عوام منتخب کرتی ہے اور ہر 5 سال بعد انہوں نے عوام کے پاس جانا ہوتا ہے۔ اگر عوامی مفاد کے خلاف عوام اتنی سمجھدار ہے کہ وہ اگر عوام کے خلاف یا ملک کے خلاف کوئی بھی پارلیمنٹ کا ممبر اگر کوئی غلط کام کرتا ہے یا ملک کو یا قوم کو نقصان پہنچاتا ہے، اگلی دفعہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پارٹی اس طرح کا کام کرتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہوگی۔ لیکن اپنی پسند کے بندے کو لانا اور دوسرے کی آواز کو دبا دینا، اس سے بھی سرمایہ کاری اور ملکی استحکام اور معاشی استحکام نہیں ہوتا۔ سیاست پارلیمان کے اوپر ایسے الزام لگا دیے جاتے ہیں کہ جتنا ترقیاتی اتنا بجٹ پورا کا پورا نہیں ہوتا، جتنا کسی کے اوپر یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ اس نے کرپشن کر لی ہے۔ تو مقصد صرف یہ ہے، اگر ہم نے ان حالات سے نکلنا ہے تو ہمیں ان معاملات کے اوپر غور کرنا چاہیے اور ان کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم معیشت کی ابتری کو شکست دے دیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن کو دبائیں، اور اگر آپ اس فورم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے۔